بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ریڈرز آپ سب کو ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اسٹوری اچھی لگی تو پلیز لائک کر دیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ یارم غصے سے کہتا اسے گھسیٹتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف لے جانے لگا۔ یارم، مجھے کچھ نہیں پتا اس بارے میں، پلیز میرا یقین کریں، میری بات سنیں، روح اس کے ساتھ کہتے روتے ہوئے بتانے لگی، لیکن یارم کو اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ وہ اس سے کیا کہہ رہی ہے۔ میں آ کر ایک بیسمنٹ میں آ کر دروازہ کھولا اور روح کو اندر ڈال کے دروازہ بند کر دیا۔ یہ تمہاری زندگی کی آخری غلطی ہے، اس کے بعد تم مرتے دم تک ایسا کچھ کرنے کے بارے میں نہیں سوچو گی۔ یارم دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ سارم کو وہاں سے نکال کر شارف اور خضر بھی آ چکے تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اس بار بات یارم کے بس سے باہر ہو چکی ہے۔ یارم، پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالیں، کیوں قید کیا ہے آپ نے مجھے؟ باہر نکالیں مجھے یہاں سے، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ زور سے دروازہ کھٹکھٹاتی چلا رہی تھی، شارف بھائی، خضر بھائی، کوئی تو کھولو، یہاں بہت اندھیرا ہے، پلیز مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اپنی بے بسی پر وہ روتے روتے اور زور زور سے چلانے لگی، دروازہ کھولو پلیز، کوئی تو دروازہ کھولو۔ یہ بہت ہی چھوٹا سا کمرہ تھا، یہاں ایک سے زیادہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، بیٹھنا تو بہت دور کی بات۔ یارم کوئی اس سے بہت دور نہ تھا، بس کچھ انچ کے فاصلے پر تھا، اور انہی انچوں کے درمیان ایک دروازہ تھا جس کی ایک سائڈ روح اور دوسری سائڈ یارم تھا۔ اس کے سامنے شارف اور خضر کھڑے تھے، وہ زور زور سے چلا رہی تھی، لیکن یارم دروازے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے روح کی کسی چیخ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ روح چلاتے چلاتے تھک گئی، جب اسے لگا کہ اس کے جسم پر کوئی چیز رینگ رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے اسے پتہ چل گیا کہ وہ چیز ایک بہت بڑا سانپ ہے۔ بے اختیار اس کی چیخ بلند ہوئی، لیکن دروازے کے پار کھڑے شخص پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ ڈیول، مجھے لگتا ہے شارف ایک قدم آگے بڑھا، روح نے غلطی کی ہے، شارف اسے سزا ملے گی، مجھ سے زیادہ پیار نہیں کرتے تم اس سے، اگر میں برداشت کر رہا ہوں تو تم بھی برداشت کرو، اگر نہیں کر سکتے تو چلے جاؤ یہاں سے۔ ڈیول کے کہنے کی دیر تھی، شارف نے اس کی چیخیں برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پلیز نکالو، پلیز نکالو، شارف بھائی، خضر بھائی، یارم کوئی تو کھولو۔ روح کی سانس تھمنے لگی تھی، وہ چیخے جا رہی تھی، اس کا سارا جسم کانپنے لگا تھا، سانپ اس کے پورے جسم پر رینگ رہا تھا۔ روح کو لگا کہ جیسے اس کا خوف سے موت تک کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ یارم نہ جانے کتنی دیر وہاں بیٹھے روح کو سنتا رہا۔ یارم، پلیز مجھے یہاں سے نکالیں، میں آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالیں۔ سن رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ کو پلیز میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ یارم نکالیں، یہ سانپ مجھے کب کاٹ لے گا۔ یارم پلیز دروازہ کھولیں، میں آپ کے ساتھ آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، یہ حرکت میں آئندہ ایسی کوئی نہیں کروں گی۔ یارم، یہاں بہت اندھیرا ہے، بہت تھوڑی سی جگہ ہے، میں کھڑی رہ کر تھک گئی ہوں، میرے پاؤں میں درد ہونے لگا ہے، میرے اوپر سے سانپ چل رہا ہے، پلیز دروازہ کھولیں، یہ مجھے کاٹ لے گا۔ یارم، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز کھولیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یارم، آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ پلیز دروازہ کھولیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کب سے دروازہ کھٹکھٹاتی چلائی جا رہی تھی، وہ دروازے کے باہر کھڑا، یارم اسے سن رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ آواز ختم ہوتی بند ہو گئی، جبکہ یارم کسی بے جان مجسمے کی طرح کھڑا رہا۔ رات 1:30 بجے کا وقت تھا، یارم نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ روح دیوار کے ساتھ لگی زمین پر پڑی تھی، سانپ اس کے جسم پر رینگ رہا تھا، وہ تقریباً 9 فٹ لمبا اور کافی موٹا سانپ تھا۔ یارم نے ہاتھ بڑھا کر وہ سانپ اٹھا کر اس سے دور کیا، اس نے آہستہ سے روح کے بے جان بے ہوش وجود کو اٹھایا۔ مجھے یقین ہے جان، یہ تمہاری آخری غلطی ہے، اور یقین مانو اس سے زیادہ برا میں تمہارے ساتھ کر بھی نہیں سکتا، تمہیں تکلیف پہنچا کے خوشی نہیں ملتی، مجھے اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھتی ہو تم؟ نہیں چھوڑ سکتا میں یہ سب کچھ، میں اس دھندے میں بہت آگے نکل چکا ہوں، یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے روح، اور کوئی راستہ ہے بھی تو صرف موت ہے، اور میں تو تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ روح، تم آئی ہو تو مجھے زندگی کا مطلب سمجھ آیا ہے، میرے اندر جینے کا حوصلہ پیدا ہوا ہے، خواہشوں نے جنم لیا ہے، اور تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو۔ اب تمہارے یہاں سے جانے کے سب راستے بند ہو چکے ہیں، اب تمہارے پاس صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یارم کاظمی ہے۔ اب تمہیں زندگی کی ہر سانس کے ساتھ آخری سانس بھی یارم کاظمی کے ساتھ ہی لینی ہوگی، ورنہ میں یہ سانسیں چھین لوں گا، صرف میری ہو تم، صرف میری۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر واپس بیسمنٹ میں آ گیا، اس نے سانپ والا دروازہ بند کیا اور دوسرے اسی سائز کے کمرے میں آیا، وہاں سے ایک چابک اٹھایا، اپنے آپ کو بھی بے دردی سے مارنے لگا، اپنے آپ کو نہ جانے کتنی دیر تکلیف دینے کے بعد بھی اسے سکون نہ ملا تھا، اپنے آپ کو مارتے مارتے ہاتھ دکھنے لگے، لیکن وہ نہ رکا۔
وہ روح کو تکلیف پہنچانے کی سزا خود کو دے رہا تھا۔ میں جانتا ہوں روح میں تمہیں تکلیف پہنچاتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی مجھ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ روح میرے اندر ڈر ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، میں کیسے جیوں گا؟ روح میں مر جاؤں گا، میں سچ کہتا ہوں تمہارے بغیر میں مر جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں تم آسانی سے میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ تم مجھ سے پیار نہیں کر سکتی تو نہ کرو، لیکن مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں کیسے جیوں گا تمہارے بغیر؟ اپنے آپ کو چابک سے مارنے کے بعد وہ ہیٹنگ روم میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا سائز بھی بالکل اس سانپ جیسے روم جتنا تھا۔ یہ ہیٹنگ یارم کے زخموں کو ناسور بنا رہی تھی۔ اکثر وہ اپنے دشمنوں کے لیے اس کا استعمال کرتا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اپنے آپ کو وہاں اذیت پہنچاتا رہا، روح سے اپنے کیے کی معافی مانگتا رہا۔ روح کے سامنے وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے خود کو روح کے سامنے مضبوط دکھانا تھا، تاکہ وہ اس پر یہ ثابت کر سکے کہ وہ اس سے دور جانے کی کوئی بھی سزا اسے مل سکتی ہے۔ اس کے جسم پر کوئی چیز رینگ رہی تھی۔ وہ نیند میں بار بار اپنے اوپر ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ وہ کبھی اپنی ٹانگ سے ہاتھ مار کے اسے خود سے دور کرتی تو کبھی اپنے بازو کو سہلاتی۔ یارم اس کے قریب لیٹا یہ حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ ابھی تک سانپ کے خوف سے باہر نہیں نکلی تھی۔ یارم نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہے روح، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ وہ سانپ میں نے واپس اسی کمرے میں بند کر دیا ہے، وہاں سے نہیں نکل سکتا، بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نرمی سے اس کو سہلاتا اپنے ساتھ لگائے لیٹا تھا، جبکہ روح اسے اپنے پاس محسوس کرتی۔ تھوڑی دیر میں پرسکون ہو کے پھر سے سو گئی۔ روح کی طبیعت بہت خراب تھی، اسے بہت تیز بخار تھا، ڈر کے مارے وہ نیند میں بھی کانپ رہی تھی۔ یارم سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ اس سے بات نہیں کر رہی تھی، جبکہ اس کے ڈر سے وہ فوراً اپنا کھانا کھا لیتی۔ یارم اسے جو بھی دوائی کھانے کو بولتا فوراً کھا لیتی۔ اسے ڈر تھا کہ یارم اسے واپس اسی کمرے میں نہ چھوڑ آئے، جبکہ اس کے ڈر کی وجہ سے یارم شرمندگی سے اس کے قریب نہ جاتا۔ وہ یارم سے ڈرنے لگی تھی، ہر وقت ہی اسے کسی نہ کسی چیز کا ڈر رہتا۔ وہ شفا اور میری کو بھی عجیب نظروں سے دیکھتی تھی، اسے ان دونوں سے بھی خوف آنے لگا تھا، جبکہ وہ دونوں ہر ممکن طریقے سے اس کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات اچانک ڈر کے مارے روح کی آنکھ کھل گئی، اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں پر تیز تیز ہاتھ پاؤں مارنے لگی اور ساتھ رونے لگی۔ روح کچھ نہیں ہوا، میں یہاں ہوں، تمہارے ساتھ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دیکھو میں یہاں ہوں۔ وہ لائٹ آن کرتا ہے اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا، یارم وہ سانپ یہاں میرے پیر پر، یہاں میری گردن پر، یہاں دیکھے نا میرے بازو پر۔ وہ اپنے جسم پر ہاتھ مارتے اسے جانے کیا دکھا رہی تھی۔ روح کچھ نہیں ہے، تم کیوں گھبرا رہی ہو، دیکھو یہاں کچھ نہیں ہے، اسے سمجھانے لگا، جبکہ وہ سانپ روح کو ابھی بھی اپنے جسم پر رینگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ صرف میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ٹھیک ہو، کوئی سانپ نہیں ہے یہاں، وہ اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ اسے ابھی بھی اپنے جسم پر سانپ رینگتا محسوس ہو رہا تھا۔ یار میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی، پلیز مجھے واپس وہاں بند مت کرنا، پلیز مجھے وہاں بہت ڈر لگتا ہے، بہت اندھیرا ہے۔ وہ سانپ، یار پلیز مجھے وہاں بند مت کرنا۔ وہ ڈری سہمی اس کے سینے سے لگتی کہنے لگی، آج 4 دن سے روح کو بخار تھا۔ وہ اس سانپ سے اتنا ڈر چکی تھی کہ اس کا ذہن ابھی تک اس سانپ میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ اکثر رات میں ڈر کر اٹھ جاتی اور اپنے ہاتھ پیروں پر کسی چیز کو محسوس کرتی۔ اس دوران جو چیز سب سے اچھی ہوئی تھی، وہ یارم کو اپنے قریب سے ہلنے نہیں دیتی تھی۔ 4 دن سے یارم نہ تو اپنے کام پر گیا تھا اور نہ ہی گھر سے باہر نکلا تھا۔ یارم 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا۔ آج صبح اٹھتے اس نے کہا کہ وہ سانپوں والے گھر میں نہیں رہے گی۔ یارم کو اندازہ نہیں تھا کہ روح سانپ سے اتنا ڈرتی ہے، مگر اسے یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ وہ یارم کے علاوہ ہر چیز سے ڈرتی ہے۔ یارم نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ سانپ قید ہے، وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا، لیکن روح نے اس کی ایک بات نہ مانی اور بس اسے ہر وقت اپنے ساتھ چاہتی تھی۔ اس وقت وہ اپنی ساری ناراضگی اور یارم کی حقیقت کو بھلا چکی تھی، اور اسی ڈر کی وجہ سے ابھی تک اس کا بخار نہ ٹوٹا تھا۔ یارم ہم یہ گھر چھوڑ دیتے ہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، آپ کو پتہ ہے وہ سانپ بہت بڑا تھا اور ایسے ایسے میرے بازو پر لپٹا ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے ہاتھ دکھاتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ اس کی ہر بات پر یارم کو شرمندگی ہو رہی تھی۔ یارم ہم واپس اپنے فلیٹ میں چلتے ہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، جبکہ روح کو مکمل اپنے حصار میں قید کے وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نہیں روح، ہم یہیں رہیں گے اور وہ سانپ قید ہے، جب تک میں اسے نہ کھولوں وہ باہر نہیں آ سکتا، اور اب تم مزید اس کے بارے میں بات نہیں کرو گی۔ پچھلے 4 دن سے روح کی ہر بات سانپ سے شروع ہو کر سانپ پہ ختم ہو رہی تھی۔ یار میں بات نہیں کرتی، وہ خود آ جاتا ہے ہر بات میں، پلیز ہم یہ گھر چھوڑ دیتے نا۔ اس نے یہ بات کوئی 1000 بار دہرائی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، ہم جلدی یہ گھر چھوڑ دیں گے، اگر تم اجازت دو تو میں ذرا آفس سے ہو آؤں، وہ پیار سے اسے بھلاتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ روح نفی میں گردن ہلاتی اس کے سینے میں سرک گئی۔ نہیں، آپ مت جائیں، کہیں بھی نہیں جائیں، یہیں رہیں میرے پاس۔ وہ اسے زور سے پکڑتے ہوئے کہنے لگی جیسے وہ ابھی اسے چھوڑ کر چلا جائے گا، میرا بچہ، میں جلدی آ جاؤں گا، اور میری اور شفا تو ہیں یہاں، تمہارے پاس بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں کچھ ہی دیر میں واپس آ جاؤں گا، پلیز تھوڑی دیر اجازت دے دو۔ وہ اسے بہلانے لگا، جب روح کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اچھا میرا بیبی، تم رونا بند کرو، نہیں جا رہا میں کہیں بھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ہاں ڈیوڈ، میں پورے یقین سے کہتا ہوں
فرقان اور ملک ملے ہوئے ہیں اور ملک ان کا ہی آدمی ہے جو تمہاری اور شان کی خبریں ان تک پہنچا رہا ہے۔ وہ صرف جاسوس ہے اور میرے خیال میں یہ بات ہمیں شان کو بتانی چاہیے۔ شارف نے کہا نہیں، یہ بات اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو پتہ چل گیا، اتنا ہی کافی ہے، لیکن شان ہمارے لیے کام کرتا ہے، اسے یہ بات پتہ ہونی چاہیے، آخر ایمانداری بھی تو کوئی چیز ہے۔ شارف نے کنفیوز ہو کر اس سے کہا شارف وہ ہماری ٹیم کا آدمی نہیں ہے جس کے ساتھ ہمیں وفادار ہونا ضروری ہے، ہمارے کام میں کوئی وفادار نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ ملک کو خضر ہینڈل کر لے گا، کہاں ہے وہ؟ یارم کچھ دن سے آفس نہیں جا رہا تھا، اس کے سارے کام خضر سنبھال رہا تھا۔ خضر تو لیلا کے ساتھ ڈیٹ پر گیا ہے، میرا مطلب ہے وہ دونوں لنچ کرنے گئے ہیں۔ شارف نے جلدی سے بات بدلی، ایسی ہی ایک ڈیٹ تم بھی مار لیتے۔ شارف نے پچھلے کچھ دنوں سے یارم کے غصے کا شکار ہو رہا تھا، آج یارم بہت اچھے موڈ میں تھا، اسی لیے اس سے کہنے لگا ہائے بھائی، ہماری ایسی قسمت کہاں، ہمیں تو گرل فرینڈ ہی نہیں ملتی، ڈیٹ کس سے مارے؟ شارف نے ایک نظر سامنے سے آتی معصومہ کو دیکھا، جسے دیکھتے ہی وہ منہ پھیر گیا۔ جبکہ معصومہ قریب سے گزر گئی، وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو اگنور کیے ہوئے تھے کیوں معصومہ کو کیا ہوا؟ یارم نے کہا وہ مجھے منہ نہیں لگاتی، میں اسے منہ نہیں لگاتا، حساب برابر۔ اس کی بات سن کر یارم مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ میں اور روح تمہارا رشتہ پکا کر دیں معصومہ کے ساتھ، لیکن تم تو انٹرسٹڈ ہی نہیں۔ یارم نے مسکرا کر کہا میں نے کب کہا کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں؟ آپ نے تو اس بارے میں مجھ سے بات ہی نہیں کی، اگر بات کرتے تو میں کہتا مجھے دل و جان سے قبول ہے، پلیز کچھ جگاڑ لگائیں۔ وہ ایک اسٹائل سے کہتا ہوا اینڈ پر منتوں پر اتر آیا، جس پر یارم کے کہاں لگا کر ہنس دیا۔ پہلے لیلا اور خضر کا کچھ ہو جائے پھر تمہارے بارے میں سوچتا ہوں۔ یارم نے اسے تسلی دی، ارے ان دونوں کا کچھ نہیں ہونا، دونوں ڈیٹیں مارتے ہوئے ایک دوسرے کو بیسٹ فرینڈ بول رہے ہیں، جیسے ہم تو عقل کے اندھے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ شارف نے منہ بسور کر کہا ہاں میں جانتا ہوں، لیکن جب تک وہ دونوں خود سے بات نہیں کرتے میں یہ بات نہیں چھیڑنا چاہتا، ہمیں ان دونوں کو وقت دینا چاہیے تاکہ وہ ٹھیک سے ایک دوسرے کو سمجھ کر فیصلہ کریں۔ اب تم اپنے کام پر دھیان دو، آج تم سب ڈنر میری طرف کرنا، روح کا تھوڑا دھیان بڑھ جائے گا۔ وہ فون بند کرتے ہوئے بولا۔ وہ روح کو ڈھونڈنے کچن میں آیا، شارف کو کال کرنے سے پہلے اس نے روح کو کچن میں آنے کا کہا تھا۔ وہ کچن میں آیا تو روح چولہے پر کچھ رکھے بنانے میں مصروف تھی۔ روح تم یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں یہاں کھانے کے لیے بلایا ہے، کھانا بنانے کے لیے نہیں۔ وہ اتنے اچانک بولا کہ وہ چونک گئی اور اچانک کڑھائی ہلنے کی وجہ سے اس کا تھوڑا سا گھی اس کے ہاتھ پہ گر گیا۔ روح نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، جبکہ یارم اس تک پہنچ چکا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ کتنی بار منع کیا ہے، خود کو تکلیف مت پہنچایا کرو، بہت سکون ملتا ہے تمہیں مجھے درد پہ دیکھ کر۔ روح میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، آج کے بعد تم ایسی کوئی غلطی نہیں کرو گی جس سے تمہیں کوئی تکلیف ہو، ورنہ میں ساری نرمی بھلا دوں گا۔ اب تو یہاں سے چلو۔ وہ اس کا ہاتھ کو نرمی سے سہلاتا سخت غصے سے اس کو ڈانٹ رہا تھا، جبکہ روح ایک لفظ بھی نہ بولی۔ یارم کا یہ غصہ اسے یہ بات یاد دلاتا تھا کہ یارم کبھی بھی اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اس سے جتنا پیار کرتا ہے اتنا ہی اس کے معاملے میں پوزیسو ہے۔ روح کو خود بھی اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہ تھی۔ آج کل یارم بات بات پہ اس پہ غصہ ہونے لگا تھا، وہ کرتی ہی ایسی حرکتیں تھی کہ اسے غصہ آ جاتا، اور اس بارش کے موسم میں کوئی گرم شال یا کپڑے وہ پہنتی نہیں تھی، جس کی وجہ سے یارم کے غصے کا تقریباً ہر روز نشانہ بنتی۔ ابھی بھی اس کی حالت بہتر ہوئی تھی، پھر سے یہ لاپرواہی یارم کو پسند آتی، اسی لیے یارم کا دھیان کام پر کم اور اس پر زیادہ رہتا۔ اس وقت بھی وہ آفس میں بیٹھا اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ فرقان کو بلاؤ، یہاں ذرا پوچھ لو صحیح، ہم سے غداری کرنے کی ہمت کہاں سے آئی؟ اس نے شارف سے کہا ڈیول تمہیں لگتا ہے کہ یہ کام فرقان کا ہے؟ میرا مطلب ہے سارم بھی تو ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے مجھے سارم پر شک ہے۔ نہیں شارف، سارم ایک پولیس والا ہے اور ملک ایک بہت بڑا گنڈا ہے، گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کر لے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ کام سارم کا نہیں بلکہ فرقان کا ہے، کل میرے آنے سے پہلے وہ یہاں میرے آفس میں ہونا چاہیے۔ یارم کہتے ہوئے اٹھ کر باہر کی راہ لی۔ میڈم ہم جا رہے ہیں، سر نے فون کیا ہے کہ وہ آ رہے ہیں۔ شفا نے کہا شفا ابھی کچھ دیر رک جاؤ، یارم آنے ہی والے ہیں۔ روح کی اب شفا سے اچھی دوستی ہو چکی تھی، جبکہ میری کو اردو ٹھیک سے نہیں آتی تھی، لیکن اس سے بات کرنے کے لیے وہ اردو میں بات کرنے کی اکثر کوشش کرتی۔ میم سر نے فون کیا ہے، وہ آ رہے ہیں شفا نے کہا تو روح نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ سانپ کا ڈر اب کچھ حد تک کم ہو چکا تھا، لیکن یارم کا ڈر بڑھ چکا تھا اور وہ ہر بات پر اسے ڈانٹنے لگا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس میں اس کی اپنی غلطی ہے، اس لیے خاموشی سے اس کی ساری ڈانٹ سن لیتی۔ وہ بھی کیا کرتی، یارم اسے بھالو بنا کر رکھنا چاہتا تھا اور وہ بھالو بن کر نہیں رہ سکتی تھی۔ شفا کے جانے کے بعد وہ باہر آ گئی، جب نظر سوئمنگ پول پر پڑی ابھی یارم کے آنے میں بہت وقت تھا تو کیوں نہ وہ تھوڑی سی دیر انجوائے
ہی کر لیتی، تم یہاں اتنی سردی میں کیا کر رہی ہو؟ یارم کا لہجہ سخت تھا، لیکن اگلے ہی لمحے یارم نے نوٹ کیا کہ وہ دسمبر کے اس موسم میں سوئمنگ پول کے اندر پیر ڈبوئے بیٹھی ہے۔ اسے اپنے پیچھے دیکھ کر روح گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ میں تو بس اسے کوئی بہانہ نہ سوجا۔ ابھی کل ہی یارم نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنی ذات کو ایک تنکے کا نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اب یہ اتنی سردی میں سوئمنگ پول میں پیر دیے بیٹھی تھی۔ شوز کہاں ہیں تمہارے؟ اس بار وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ پہلے تو پول میں پیر دیے اسے اپنے پیروں میں ذرا سی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب ٹھنڈے فرش پہ اس کے پیر برف بن چکے تھے۔ بہت شوق ہے تمہیں اس طرح سے اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کا؟ یارم کا لہجہ سرد تھا۔ اس نے اس کی طرف قدم بڑھایا تو وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ یارم کو اس طرح سے اسے خود سے دور جاتا دیکھنا بالکل اچھا نہ لگا۔ اس نے ایک قدم اس کی طرف بڑھانا شروع کیا اور اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ پیچھے کی طرف جانے لگی، لیکن جلد ہی دیوار نے اس کا راستہ روک دیا۔ کیا خود کو تکلیف پہنچانا چاہتی ہو؟ تمہیں میں ہنستا کھیلتا خوش رہتا اچھا نہیں لگتا کیا؟ تم نے اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی، مطلب مجھے تکلیف پہنچائی، اب اس کی سزا ملے گی۔ یارم کے تاثرات سرد تھے۔ نہیں یارم، مجھے تکلیف نہیں ہو رہی، مجھے عادت ہے اس طرح سے پانی میں پیر رکھنے کی۔ روح نے جلدی سے بتانا چاہا، نہ جانے یہ سربراہ عاشق اس کے ساتھ کیا کر دیں۔ تو تمہیں تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی؟ یارم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے اپنے پیر پر کچھ آنسو ٹوٹ کر اس کی پلکوں سے گرا۔ یارم کا بھاری بوٹ اس کے پیر کے اوپر تھا۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، پلیز یارم اپنے پیر میرے پیر سے ہٹا لے۔ اس کے چہرے سے اس کی تکلیف کا اندازہ یارم بخوبی لگا رہا تھا، لیکن اس کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر یارم نے اس کے پیر اور برے طریقے سے کچلا، جس پر روح کے ہونٹوں سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ آج کے بعد اگر میں نے تمہیں ننگے پیر دیکھا تو میں تمہارے پیر ہی کاٹ دوں گا۔ پلیز یارم پیر ہٹائیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اب جوتے کبھی نہیں اتاروں گی، روح نے روتے ہوئے کہا، جس پر یارم کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میرا بچہ تو رو دیا، یارم نے اس کے پیر سے اپنا پیر اٹھاتے ہوئے کہا۔ چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ اب کی بار پیار سے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے اسے پچکارتے ہوئے کمرے میں جانے کا کہا، جبکہ روح کے لیے ایک قدم اٹھانا بھی محال ہو گیا۔ تکلیف سے ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنے آپ کو یارم کی باہوں میں محسوس کیا۔ وہ اسے اٹھائے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ پتہ ہے روح، میں چاہتا ہوں میں تمہارے پیر کاٹ دوں، کیونکہ میں تمہیں ہمیشہ ایسے ہی اپنی باہوں میں اٹھا کر چلنا چاہتا ہوں۔ یارم کے انداز پر روح نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مذاق تھا جان، تم تو سیریس ہو گئی، یارم نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی زبردستی مسکرا دی۔ اب اس پاگل شخص کا کیا بھروسہ، سچ میں ہی اس کے پیر اسی وجہ سے کاٹ نہ دے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح پیر پانی میں رکھنے سے بعد میں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا، وہ اس کے سوجے ہوئے پیر پر مرہم لگا رہا تھا۔ پانی میں پیر رکھنے سے نہیں، کچلنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا غصہ کم دیکھ کر روح نے بھی اپنی دل کی بات کہی۔ میں تمہیں تکلیف کبھی نہیں دینا چاہتا جان، لیکن اگر میں آج یہ نہیں کرتا تو تم روز یہ کام کرتی۔ روز روز تکلیف سہنے سے بہتر ہے کہ ایک باری سہ لو۔ ڈیول، میں نے کچھ نہیں کیا، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں کبھی تمہارے خلاف جا سکتا ہوں؟ میں تمہارا وفادار ہوں، پلیز میرا یقین کرو۔ فرقان اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر یارم کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے میں مصروف تھا۔ ڈیول، فرقان مر تو سکتا ہے لیکن تمہارے ساتھ کبھی غداری نہیں کر سکتا۔ یہ سارا کام ضرور اس انسپکٹر کا ہوگا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہی تمہارے خلاف اپنے آدمیوں کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ تم مجھ پر یقین کرو، میں تمہیں سب کچھ پتہ لگوا کر دوں گا۔ فرقان اس کے سامنے بیٹھا، اپنے ایک ہاتھ سے اپنے دوسرے ہاتھ کے خون کو روکے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہے فرقان، میں تمہیں ایک دن دیتا ہوں، مجھے کل ان لوگوں کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے جو میرے خلاف یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ تمہارے پاس اچھا موقع ہے مجھے اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے۔ اب تم میرے کتنے وفادار ہو اس کے بعد مجھے پتہ چل ہی جائے گا۔ شارف اسے ہسپتال لے جاؤ۔ ڈیول کا آرڈر ملتے ہی شارف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور فرقان بھی اسے دیکھ کر اٹھ گیا۔ تم لیلا کو شادی کے لیے کب پرپوز کرو گے؟ ان دونوں کے جانے کے بعد اس نے خضر سے پوچھا۔ ڈیول، میں پرپوز کر چکا ہوں، اب اگر وہ کوئی جواب ہی نہ دے رہی ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہم کچھ دن بعد کہیں آؤٹنگ کا پلان بناتے ہیں، وہاں تم لیلا کو پرپوز کرو گے۔ ڈیول نے آرڈر دیا تھا۔ اوکے سر، اور کوئی حکم؟ خضر مسکرایا۔ آرڈر تو تجھے لیلا دے گی شادی کے بعد، ابھی تو بڑا پیار پر کرتا ہے، بعد میں پتہ چلے گا لیلا کس کھیت کی مولی ہے۔ یار ڈرا کیوں رہے ہو، ابھی تو پہلی منزل ہی پار کی ہے پیار کی۔ خضر مسکراتے ہوئے اٹھا اور میں چلتا ہوں، آج میرا لیلا کے ساتھ ڈنر پلان ہے۔ خضر مسکراتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ گاڑی سے نکلا اور تیزی سے گھر کے اندر جانے لگا کیونکہ بارش بہت تیز تھی، لیکن پھر بھی اتنی سی دیر میں وہ آدھے سے زیادہ بھیگ چکا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی
وہ سب سے پہلے اپنی جان عزیز بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے کچن میں جھانکا جہاں وہ اکثر پائی جاتی تھی، لیکن آج وہاں نہیں تھی۔ یقیناً وہ بیڈ روم میں ہوگی۔ بیڈ روم کا دروازہ کھولا تو وہاں بھی نہیں تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کسی دشمن میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ کوئی یہاں آتا، تو پھر وہ کہاں گئی؟ وہ جس طرح سے گھر کے اندر آیا تھا ویسے ہی باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ جب نظر سامنے چھت پر تیز بارش میں بیوی پر پڑی، پہلے تو اس کے اس طرح سے غائب ہونے پر اچھا خاصا غصہ آیا، اور اب اس کی جان سے پیاری بیوی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ یارم غصے سے سیڑھیاں چڑھتا تیزی سے اوپر کی طرف گیا، لیکن آج اس کا روح پر غصہ کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ اب وہ اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا، شاید اپنے پاگل پن پر کنٹرول چاہتا تھا۔ اب اوپر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ 32 سالہ زندگی میں شاید ہی اس نے کسی عورت کو اتنا چاہا تھا۔ وہ عورت ذات سے دور بھاگنے والا کسی طرح سے ایک لڑکی اس کے ذہن و دل پر سوار ہو گئی کہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی کرتے ہوئے اس کی جان پر بناتی تھی۔ روح کو اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی سوائے یارم کے اور کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ بنا پیچھے مڑے اپنے کام میں مصروف رہی۔ اب وہ اس پر چیخے گا، چلائے گا، تم بارش میں کیا کر رہی ہو؟ روح نے اپنے آپ کو اس کی ڈانٹ سننے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ کافی دیر تک کوئی آواز نہ آئی، پھر اسے اپنی کمر پر کسی مضبوط گرفت کا احساس ہوا۔ روح نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ وہ آج تک سمجھ نہ پائی تھی کہ اس شخص میں ایسا کیا ہے جو وہ اس کی محبت میں اس حد تک ڈوب گئی ہے کہ اسے صحیح غلط کی پہچان تک نہ رہی۔ وہ اپنے رب سے دعا کرتی تھی کہ اسے جیسا بھی جیون ساتھی ملے، اسے پیار کرے یا نہ کرے، لیکن اس کی عزت نہ دے، اسے حق نہ دے، لیکن امی جیسی انسانیت سے عاری نہ ہو۔ لیکن یہاں جو شخص اسے ملا اس سے محبت نہیں، عشق کرتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا، اسے حقوق دیتا تھا، لیکن انسانیت نام کی اس میں کوئی چیز نہ تھی۔ ابھی وہ یہی سب کچھ سوچ رہی تھی جب اچانک یارم نے اسے سیدھا کیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اس کے سینے سے لگی اور اپنا ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی شرٹ پر وہ داغ دیکھ کر وہ اس سے دور ہوئی۔ فقط ایک ناخن جتنا داغ۔ اس نے بے یقینی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر ایک ہی لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے شوہر کے اندر انسانیت نہیں بلکہ وہ انسانیت کا قاتل تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر سے چیزوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ اس کے اندر کا درندہ جاگ چکا تھا۔ وہ اس کے قریب آنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن روح نے اس کی محبت کا مقابلہ ایک بوند خون سے کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ پر آ بیٹھی اور اسے یقین تھا یارم چاہے کتنا بھی غصہ کیوں نہ ہو کبھی یہ کمرہ کھول کر اندر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بات تو وہ بھی جانتی تھی کہ یارم کا اندر کا درندہ بھی روح یارم سے عشق کرتا ہے۔ تم مجھ سے ناراض ہو روح؟ وہ ڈنر کے وقت اس سے پوچھ رہا تھا، جو منہ پھیلائے آرام سے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ روح تم سے پوچھ رہا ہوں کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ کچھ نہ بولی تو یارم نے پھر سے پوچھا، کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ اب یارم سیریس انداز میں اس سے پوچھنے لگا، میری مرضی؟ روح منہ بنا کر بولی اور پھر سے کھانا کھانے لگی۔ اس کی اس حرکت پر یارم مسکرائے بنا نہ رہ سکا، لیکن مرضی کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ اب ایسے ہی تو روٹنے نہیں دوں گا تمہیں۔ بہت دنوں سے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہا تھا، لیکن آج وہ خود کھا رہی تھی۔ کل رات کی وجہ سے ناراض ہو؟ سوری روح، میں نے غصے میں پتہ نہیں ہال کا کیا حال کر دیا، لیکن تم بھی تو ایسے مجھ سے دور ہوئی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ آپ کے پیر پہ چوٹ کیسے لگی؟ یارم ابھی بول رہا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، ارے یہ آج تھوڑی لگی ہے، یہ تو کل لگی تھی، پیر دروازے کے بیچ آ گیا تھا۔ وہ مسکرا کر بتانے لگا، دروازے کے بیچ آ گیا تھا یا آپ نے خود لے کر آئے تھے؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی، میرا بچہ میں ایسا کیوں کروں گا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا، کیونکہ آپ نے میرے پیر پر چوٹ لگائی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں یارم، مجھے اتنا درد نہیں تھا۔ آپ اپنے آپ کو تکلیف دیں اور غلطی میری تھی، لیکن جو آپ کر رہے ہیں تو تم اتنی لاپرواہ کیوں ہو؟ روح جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، تمہارا درد میری جان لے لیتا ہے، کیوں نہیں سمجھتی ہو تم؟ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر سکون سے نہیں رہ سکتا، پلیز اب یہ سب کچھ قبول کر لو۔ اب تمہیں صفائیاں نہیں دوں گا، میں ایسا ہی ہوں اور تمہیں ایسے ہی انسان کے ساتھ ساری زندگی رہنا ہے۔ اب منہ ٹھیک کرو۔ اور اس کا ہاتھ چوم کر بولا، مجھے فاطمہ بی بی سے بات کرنی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کرسی کے قریب گھسیٹ کر قریب ہو کے بولی، کچھ دن بعد بات کروا دوں گا۔ یارم مسکرا کے بولا، یارم میں انہیں آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی، آپ کیا کام کرتے ہیں آپ بالکل بے فکر رہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ روح جلدی سے بولی، جبکہ یارم کو فاطمہ بی بی کا ڈر لگا ہو جیسے۔ بیبی تم انہیں بتا بھی دو تو وہ میرا کیا بگاڑ دیں گی؟ اپنے دماغ سے سوچ نکال دو کہ وہ میرے خلاف کچھ کر سکتی ہیں، یا تم یہاں سے جا سکتی ہو، کچھ دن بعد بات کروا دوں گا، مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ روح ضدی انداز میں بولی، روح کھانا کھاؤ، ضد مت کرو، نہیں کھانا مجھے کھانا۔ روح اٹھ کر جانے لگی، روح واپس آؤ، ٹھیک سے کھانا کھاؤ آرام سے، ورنہ تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ غصے سے بولا۔ روح نے پلٹ کر گھور کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر آ کر سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ جتنا چاہے ناراض ہو، لیکن ناراضگی میں کھانا کبھی مت چھوڑنا۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ بات نہیں کر رہی؟
میں ناراض ہوں، اور جب میرا دل ہوگا میں خود ہی راضی ہو جاؤں گی۔ بار بار مجھے منانے کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بیٹھ کر اپنا کھانا کھائیں۔ وہ غصے سے منہ پھلا کر بولی، اوکے یو ہائز۔ یارم اپنا ڈمپل چھپاتا کھانا کھانے لگا۔ وہ کافی دیر آفس روم میں بیٹھا اپنا کام کرتا تھا۔ ہر تھوڑی دیر میں اسے روح کا پھولا چہرہ یاد آتا۔ کام زیادہ تھا اس لیے وہ سارا کام ختم کر کے ہی بیڈ روم میں جانا چاہتا تھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنا کام ختم کیا۔ وہ خوش تھا کہ روح نے اسے قبول کر لیا ہے۔ روح اس کی ہر تکلیف کو محسوس کرتی ہے۔ یارم نے اپنے زخم خود سے بھی چھپا رکھا تھا۔ نہ جانے کب روح نے دیکھ لیا۔ اس دن روح کا پیر کچل کر وہ بہت بے سکون تھا، اس لیے اس رات اس نے اپنا پیر دروازے میں دے کر خود کو تکلیف پہنچائی تھی۔ پھر کیا تھا، یارم پر ثابت ہوا کہ روح کا ڈر اس کی محبت سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس سے کتنا بھی ڈرے لیکن وہ اس سے محبت بھی کرتی تھی۔ یارم کو جو پچھلے دنوں لگ رہا تھا کہ روح کا ڈر روح کی محبت پر حاوی ہو رہا ہے، اب یارم اس بے چینی سے آزاد ہو چکا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ کر بیڈ روم میں آیا۔ اب تک ناراض ہو روح، کیا کروں، یہ وقت صرف میرا ہے، اس وقت تمہیں مجھ سے باتیں کرنی چاہیے۔ تم فاطمہ بیوی سے بات کر کے سارا ٹائم ویسٹ کرنا چاہتی ہو۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا کہنے لگا جب اسے احساس ہوا کہ روح سو رہی ہے۔ آج میں لیٹ ہو گیا۔ روح جلدی سو گئی۔ یارم نے خود سے بڑبڑاتے اس کا گال چوما، پھر اسے اپنی باہوں میں بھر کر کمبل ٹھیک کر کے خود بھی آنکھیں بند کر گیا۔ اب زندگی آسان لگنے لگی تھی۔ روح نے اسے قبول کر کے اسے ایک نئی زندگی دی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ روح کی آنکھ کھلی تو ہر روز کی طرح اپنے آپ کو یارم کی باہوں میں قید پایا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے اسی طرح دیکھتی رہی، ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی سے سارے بال پیچھے کیے۔ وہ اتنا خوش رہنے لگا تھا کہ نیند میں بھی اکثر مسکراتا رہتا۔ آپ بالکل اچھے نہیں ہو، بس یہی جو آپ کا ڈمپل ہے نا۔ وہ اس کے ڈمپل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ او میں تو ناراض ہوں۔ اس نے جھٹ اپنی انگلی اٹھائی اور ایک جھٹکے سے یارم کا ہاتھ خود سے الگ کیا۔ یارم کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنا ہاتھ سنبھال کے رکھے، میں ناراض ہوں، اسے غصہ دکھاتے ہوئے وہ واش روم میں بند ہو گئی۔ ہائے یہ معصوم ناراضگی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا کروٹ لے کر پھر سے سو گیا۔ کچھ پتہ چلا؟ میں نے تمہیں اس کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے کہا تھا۔ نہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ جو کوئی بھی ہے بہت ہوشیاری سے اپنا کام کر رہا ہے، خضر نے جواب دیا۔ شارف تمہیں میں نے کام دیا تھا ملک کا پیچھا کرنے کا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے شارف کو دیکھتے ہی پوچھا۔ ڈیول میں بس جا رہا تھا۔ بہت غیر ذمہ دار ہو تم شارف، میں تمہیں جو کام دیتا ہوں تم نہیں کر پاتے، ہر وقت کسی نہ کسی مستی میں لگے رہتے ہو۔ تم چاہتے کیا ہو؟ کچھ سیکھو خضر سے، کس طرح سے اپنا کام وقت پر کرتا ہے۔ ایک تم ہو کہ نہایت افسوس ہوتا ہے تمہیں اپنی ٹیم میں دیکھ کر۔ ڈیول میں ابھی جا رہا ہوں۔ نہیں ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پر رہو۔ یارم غصے سے کہتا اپنے آفس میں چلا گیا، جبکہ خضر نظر نیچے کیے ہنس رہا تھا۔ اسے اپنی بے عزتی پر بہت غصہ آیا تھا۔ ایک دن آئے گا جب ڈیول کو میں بیس لگوں گا اور خضر زیرو۔ وہ خضر کو گھورتے ہوئے بولا جو ابھی بھی اس پر ہنس رہا تھا، بیٹا گھورنا بند کرو، جو کام دیا ہے وہ کرو یا میں کچھ سکھا دوں۔ اس نے یارم کی بات دہراتے ہوئے کہا تو شارف کو اور غصہ چڑھ گیا۔ اپنے کام سے مطلب رکھو خضر، میں اپنا کام اچھے سے جانتا ہوں، وہ اسے کہتا باہر نکل گیا، جبکہ خضر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ تو صرف مذاق کر رہا تھا۔ کیا خبر ہے؟ ملک نے پوچھا۔ سر جی آج صبح صبح شارف کی ڈیول کے ہاتھوں بے عزتی ہوئی ہے، جس پر خضر نے اس کا مذاق اڑایا۔ یقین کریں شارف خضر کو ایسے گھور رہا تھا جیسے اس کی جان لے لے گا۔ گڈ، یہ تم نے واقعی بہت اچھی خبر سنائی۔ اب فون بند کرو، ان لوگوں پر نظر رکھو۔ ملک فون بند کر چکا تھا۔ اگر شارف میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اسے خضر کے خلاف استعمال کر سکتا ہوں، اور اگر میں خضر اور شارف کے بیچ سے نکال دوں پھر ڈیول کی سب سے بڑی کمزوری ہوگی اس کی بیوی۔ اس کی بیوی کو لے کر ڈیول سے کوئی بھی کام کروا سکتا ہوں اور پھر دنیا کا ڈان ہوگا ملک خود ہی اپنے خیالات پر کھل کر ہنسا۔ شارف مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا جب ڈیول تمہاری اس خضر کی وجہ سے اتنی بے عزتی کرتا ہے۔ جانے تم کیسے یہ سب کچھ سہ لیتے ہو؟ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو خضر کو جان سے مار دیتا۔ ملک نے اس کے تاثرات جاننے کے لیے کہا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ سب باتیں کرنے کے لیے تم نے مجھے یہاں بلایا ہے؟ شارف غصے سے بولا۔ نہیں، میں نے تو تمہیں خضر کی جگہ دلوانے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ وہ آخر ایسا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیول کی نظروں میں اتنی اہمیت کا حامل ہے، جبکہ تم اس سے زیادہ اور اس سے بہتر کام کرتے ہو، لیکن پھر بھی تمہیں وہ اہمیت نہیں ملتی جو اس کی ہے؟ وجہ جانتے ہو؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بچپن سے اس کے ساتھ ہے، وہ اس کا ورکر ہونے سے پہلے اس کا دوست ہے، اور وہ اس کا دوست کیسے بنا؟ یقیناً ڈیول کی دوستی حاصل کرنے کے لیے اس نے کچھ تو ایسا کیا ہوگا۔ اگر تم اس کی نظر میں اہمیت پانا چاہتے ہو، اگر تم خضر کی جگہ لینا چاہتے ہو، تو تمہیں بھی اس کے لیے کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس کے بعد ڈیول یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ تم اس کے اصل وفادار ساتھی ہو۔ لیکن میں ایسا کیوں کروں گا؟ شارف کو اس کی بات ٹھیک لگی، اس لیے پوچھنے لگا۔ تم ڈیول کی بیوی کو اغوا کر لو۔
تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ شارف نے اس کا گریبان پکڑا۔ ارے میں بس یہ کہہ رہا ہوں تم اس کی بیوی کو کڈنیپ کر لو، یہ نہیں کہہ رہا کہ اسے کوئی نقصان پہنچاؤ۔ وہ لڑکی ڈیول کی کمزوری ہے، جب وہ ڈیول کی نظروں سے دور ہوگی تو پاک لوگ کی طرح اسے ڈھونڈے گا۔ ایسے میں تم اس کی بیوی کو واپس لے آؤ گے تو وہ تمہیں خضر سے زیادہ اہمیت دے گا، اور پھر خضر کا پتہ کٹ اور تمہارا پتہ ان۔ ملک مسکرایا تو شارف بھی مسکرا دیا۔ یارم کی نظروں میں اہمیت حاصل کرنے کا پلان برا نہیں ہے، شارف نے ملک کو اپنے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ملک تم میری اتنی ہیلپ کر رہے ہو لیکن مجھے اس کا جواب تو دو۔ شارف نے بات کا آغاز کیا۔ ہاں بولو، کیا پوچھنا ہے؟ تم میری اتنی مدد کیوں کر رہے ہو؟ میرا مطلب ہے تمہاری خضر کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ شارف نے پوچھا۔ میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن وہ کیوں بیکار میں ڈیول کی نظر میں اتنا اہم بنا ہوا ہے جبکہ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ تم اس سے بہتر ہو، لیکن پھر بھی تمہیں سب میں کیا فائدہ؟ تم اتنے اچھے تو ہو نہیں کہ میرے پیار میں یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ شارف نے پوچھا۔ مجھے یہ فائدہ کہ خضر کو نکال کر تم مجھے ڈیول کی ٹیم میں لاؤ گے۔ شان کے ساتھ کام کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ خود ایک غلام ہے، اس کے ساتھ غلاموں والی فیلنگ آتی ہے، جبکہ ڈیول کے ساتھ چلتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے ونر جا رہا ہو، اپنے ساتھیوں کو بھی زیرو کر رہا ہے۔ ویسے تم یہ سب کچھ اپنے لیے کر رہے ہو شارف، مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ یہاں پر جینے کے لیے اپنے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں ڈیول کی نظروں میں آنا چاہتا ہوں، اس لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تم تو صرف اس کی بیوی کو اٹھا رہے ہو، میں اس کی بیوی کو مار بھی سکتا ہوں۔ ملک نے سگریٹ جلاتے ہوئے کہا۔ ایسا سوچنا بھی مت، وہ بہت پیار کرتا ہے اس سے۔ روح ڈیول کی کمزوری ہے، اس لیے تو میں پہلا حملہ ہی اس کی کمزوری پر کر رہا ہوں، ملک نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ گھر آیا تو روح اب بھی منہ بنائے بیٹھی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے قریب آیا۔ میڈم، آپ نے کہا تھا آپ خود ہی راضی ہو جائیں گی، تو پھر کب کا ارادہ ہے آپ کا راضی ہونے کا؟ وہ اس کے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ روح نے انگلی منہ میں رکھتے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ یارم نے ایک نظر اسکرین پر دیکھا جہاں کوئی انڈین ایکٹریس اپنے تمام تر جلوے بکھیرے ڈانس کر رہی تھی۔ روح، کیا ناچ گانا دیکھ رہی ہو؟ روح، ادھر دیکھو نا، میری طرف، میں بات کر رہا ہوں تم سے۔ یارم اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ڈرامہ دیکھنے دیں مجھے۔ اور آپ بات کیوں کر رہے ہیں مجھ سے؟ میں ناراض ہوں آپ سے، پیچھے ہوں۔ وہ اس سے تقریباً 1 فٹ کا فاصلہ بناتے ہوئے بولی۔ ہاں تو میں منانے کی کوشش کر رہا ہوں نا یارم۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ میں نے کہا نا میں اپنے آپ راضی ہو جاؤں گی، تو پھر آپ کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ بیٹھے سکون سے اور مجھے ڈرامہ دیکھنے دیں۔ روح، یارم نے لاٹ سے پکارا۔ ہاں یارم، اٹھیں یہاں سے، آپ میرا ڈرامہ خراب کر رہے ہیں، روح نے ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم راضی ہو جاؤ، پھر تم ڈرامہ دیکھ لینا۔ جب تک تم راضی نہیں ہوتی میں تمہیں کوئی ڈرامہ نہیں دیکھنے دوں گا۔ آپ جائیں یہاں سے تو شاید میں آپ سے راضی ہونے کے بارے میں کچھ سوچ سکتی ہوں، روح نے منہ بنا کر کہا تو یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ مطلب ڈرامہ اتنی امپورٹنٹ ہے؟ میاں جائے بھاڑ میں، یارم نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میں ناراض ہوں نا، روح نے کسی مجرم کی طرح یاد لایا۔ ہاں تو میں منا رہا ہوں نا، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ لیکن میں خود راضی ہو جاؤں گی، روح نے سمجھانا چاہا۔ روح، تمہارے پاس 2 گھنٹے ہیں، اگر تم راضی ہو سکی ہو تو ہو جاؤ، ورنہ میں پھر اپنے طریقے سے مناؤں گا۔ یارم اٹھ کر اندر چلا گیا۔ بندہ اپنی مرضی سے ناراض بھی نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی سے راضی بھی نہیں ہو سکتا، وہ اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ ہاں تو کس نے کہا ہے اتنے یونیک اسٹائل میں ناراض ہونے کے لیے؟ وہ کہاں پیچھے رہنے والا تھا، کہتا ہوا اپنے آفس روم میں چلا گیا۔ ایک بات تو بتاؤ لیلا، اگر سر خضر نے تمہیں شادی کے لیے پرپوز کیا ہے تو تم ان سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ اب تو تم بھی انہیں پسند کرتی ہو۔ معصومہ اس کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی۔ اس نے مجھے ابھی آ کر پرپوز نہیں کیا، معصومہ 1.5 مہینے پہلے کیا تھا۔ اب کیا میں اتنے پرانے پرپوزل پہ ہاں کر دوں گی؟ اسے چاہیے کہ اب پھر سے مجھے پرپوز کرے، میں پرانے پرپوزل پہ ہاں نہیں کرنے والی۔ اسے چاہیے کہ ایک بار پھر سے مجھے اپنی محبت کا احساس لائے۔ اگر وہ اس امید پہ بیٹھا ہے کہ اس نے مجھے جو 1.5 مہینے پہلے پرپوز کیا ہے میں اس پہ ہاں کروں گی تو یہ اس کی غلط فہمی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیلا ایک عدد سے کہتی پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ معصومہ نے اپنے پیچھے کھڑے خضر کو دیکھا جو اسی کے کہنے پہ لیلا سے یہ سوال پوچھ رہی تھی۔ وہ بنا اس سے کچھ کہے اپنے کیبن کی طرف آ گیا۔ محترمہ کو 1.5 مہینے پہلے والا پرپوزل پرانا لگ رہا ہے، اب پھر سے پرپوز کرنا پڑے گا۔ یارم نے آؤٹنگ کا پلان بنایا ہے، وہیں میں لیلا کو پرپوز کروں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا، کیونکہ اس بار اسے امید تھی کہ وہ نہ نہیں کرے گی، لیکن
تمہیں یقین ہے ڈیول گھر پہ نہیں ہے؟ اگر وہ گھر پہ ہوا نا تو بہت پرابلم ہو جائے گی۔ میں نہیں جا رہا، شارف نے قدم پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ہم پوری پلاننگ کر کے آئے ہیں اور اب تم اندر جانے سے منع کر رہے ہو؟ ملک نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکتا۔ وہ کافی ڈرا ہوا تھا، شاید اسے ڈیول کا ڈر تھا۔ بکواس بند کرو شارف، اندر چلو میرے ساتھ، ورنہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اگر پکڑا گیا تو تمہارا نام سب سے پہلے لوں گا۔ اب وہ غصے سے بولا۔ وہ زبردستی اسے ساتھ لے جا رہا تھا۔ جب اسے لگا کہ کسی نے اس کے سر پر کچھ مارا ہے، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو خضر کھڑا تھا، جبکہ ملک زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ کسی نے اس پر ٹھنڈا پانی پھینکا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا تھا، آنکھیں کھول کے دیکھا تو ایک کرسی کے ساتھ بندہ تھا، جبکہ خضر اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ اس نے آگے پیچھے نظریں گھما کر دیکھا تو ڈیول سامنے کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ شارف یہاں نہیں تھا۔ میں تمہارے پیچھے ہوں میرے عزیز دوست، مجھے یہاں دیکھو، کسی نے بہت پیاری سی آواز میں کہا تھا۔ غصے سے ملک کا چہرہ سرخ ہونے لگا، جبکہ خضر نے اس کا چہرہ دیکھ کر کیا کہا لگایا تھا۔ ملک سمجھ چکا تھا کہ یہ سب اسے پھنسانے کی ان سب کی سازش تھی، اور شارف کچھ حد تک کامیاب بھی رہا تھا۔ میرے خلاف جنگ کر رہے تھے، مجھے برا نہیں لگا، لیکن تم میری معصوم بیوی کو اٹھانے والے تھے، تم میری بیوی کو کڈنیپ کرنے والے تھے، وہ بھی میرے آدمی کے ساتھ مل کر۔ تمہیں لگا کہ میں ایسا ہونے دوں گا؟ کیا واقعی ہی اتنی آسان ہے یہ ملک؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، جبکہ اس کے ہاتھ میں بلیڈ وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ تم مجھے نہیں مار سکتے ڈیول، کیونکہ تم جانتے ہو اگر میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ تمہارے خلاف پلاننگ کون کر رہا ہے، تمہیں اور کوئی نہیں بتا پائے گا۔ صرف میں جانتا ہوں کہ وہ شخص کون ہے جو تمہیں پھنسانا چاہتا ہے، تمہاری جگہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم جانتے بھی نہیں ہو تمہارے ساتھ کیا کیا کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ ملک نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر کوئی ڈر نہ تھا۔ اس کے ہنسنے پر یارم بھی ہنسنے لگا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ ملک تم وہ واحد آدمی ہو جسے وہ بھیجے گا یہاں؟ تمہارے بعد بھی بہت آئیں گے۔ تم اور تمہارے باس پھر مجھے ٹریپ کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہو، کر نہیں سکتے۔ میری معصوم بیوی کو اس میں نہیں گھسیٹنا چاہیے تھا، یارم غصے سے بولا۔ اس کے اندر کا درندہ جاگ چکا تھا جسے وہ بہت دنوں سے سلائے ہوئے تھا۔ یارم کا بلیڈ اس کے جسم پر رینگنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس کا پورا جسم لہو لہان ہو چکا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا۔ یارم کو اس کی چیخیں سکون دے رہی تھی۔ یارم نے اس کا جسم ایک حصہ الگ کر دیا۔ اس کی چیخوں کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ یہ ہال گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا، جس کا آج پہلی بار استعمال کیا گیا تھا۔ وہ روح کو 2 گھنٹے کا وقت دے کر آیا تھا، لیکن اب آدھی رات سے بھی وقت اوپر ہو چکا تھا۔ وہ واپس جانا چاہتا تھا، اور جانے روح اب تک سو چکی ہوگی۔ اس کے کپڑے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ اس نے اب یہی دعا مانگی تھی کہ روح سو ہی جائے، کیونکہ اگر اس نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا تو اس سے مزید بدظن ہو جائے گی۔ ملک کو اتنی بری موت دینے کے بعد بھی اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر مزید رات کے تقریباً 2:30 بجے وہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کی شرٹ خون سے لت پت تھی اور جسم سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی۔ آنکھیں سرخ انگارے کی مانند تھیں، بال بری طرح سے بکھر چکے تھے۔ اس کے اندر کا درندہ سینہ تانے کھڑا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ سو چکی ہوگی۔ بیڈ روم میں جانے کے بجائے دوسرے کمرے میں گیا۔ اپنے جسم سے خون آلود گندے بدبودار کپڑے الگ کر کے کمرے میں ضرورت کے وقت پہننے والا کرتا شلوار نکالا تھا۔ کپڑے چینج کر کے وہ باہر آیا اور ان خون آلود کپڑوں کو آگ لگا کر جلا دیا۔ پرسکون ہو کر اپنے بیڈ روم میں آیا، جہاں اس کی روح مکمل حسن اور معصومیت لیے سو رہی تھی۔ اور وہ 2 دن سے اس سے بہت ناراض تھی۔ سنجیدگی کی جگہ شیطانی مسکراہٹ نے جگہ لے لی۔ ابھی کالا کرتا جو پہن کے یہاں آیا تھا، ایک لمحے میں اتار کے اس کے منہ پہ دے مارا۔ وہ بلبلا کر اٹھی۔ سامنے کھڑا یارم ہے، مکمل یقین کر کے وہ پورے ہوش و حواس میں اٹھ چکی تھی۔ یارم اس کے قریب بیٹھ گیا، ہاتھ پکڑ کے اسے گھسیٹ کر اپنے قریب کیا۔ مجھے لگتا تھا تم مجھ سے ناراض ہو تو مجھے منانا چاہیے، اب تم راضی نہیں ہو رہی تو مجھے اپنا فرض پورا کرنے دو، بہت معصومیت سے کہا، جبکہ اس کے چہرے کی شیطانی مسکراہٹ صاف بتا رہی تھی کہ اس کو منانا اس کی محبت سے بھی زیادہ شدت پسند ہوگا۔ روح نے ایک پل میں ہاتھ چھڑا کے اس سے فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن یارم کی ایک ہی گھوری سے وہ اندر تک کانپ گئی۔ یارم نے گھورنا نہ چھوڑا تو خود ہی اس کے قریب آ گئی۔ گڈ گرل کھینچ کے اپنی باہوں میں لے کر ایک ہی پل میں ہی اسے بے بس کر دیا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ اس کے سامنے یارم خود بے بس تھا، کیونکہ یارم کے اندر کا درندہ بھی روح نور سے عشق کرتا تھا۔
اور اس کے عشق کے سامنے روح بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ صبح یارم کی آنکھ کھلی تو روح اس کے بالکل قریب سو رہی تھی۔ پہلے یارم کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر شرارت سے اس کے لبوں پر جھکا۔ روح نے اگلے ہی لمحے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے خود سے دور کیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی کسی سوئے ہوئے انسان کے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ روح اپنی شرم ایک سائیڈ رکھتی غصے سے پوچھنے لگی، جبکہ یارم بہت دلچسپی سے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے بالکل بھی شرم نہیں آتی، میں بہت ہی بے شرم انسان ہوں، اور تمہارے ساتھ کچھ بھی کرتے ہوئے تو مجھے بالکل بھی شرم نہیں آتی۔ کہتے ہوئے یارم ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکا اور پیاری سی شرارت کی اس کے لبوں کو بخشتا ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر مسکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے لبوں کو دوبارہ اپنا نشانہ بناتا، روح اس سے دھکا مارتی اس کے قریب سے اٹھ گئی۔ آپ جیسے بے شرم لوگوں کو شرم دلانا اچھے سے آتی ہے مجھے، وہ اپنی حیا سے دمکتا چہرہ پھیر کر بولی۔ آپ اٹھے فوراً، رات خضر بھائی نے فون کیا تھا نا کہ ہم گھومنے جا رہے ہیں، آپ کو اگر آنا ہے تو آ سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ روح نے ایسے کہا جیسے اسی کا پلان ہو جانے کا۔ میرے ہی پلان میں تم سے تو اجازت نہیں مانگوں گا جانے کی۔ یارم نے اسے بتانا چاہا کہ گھومنے کا پلان اسی کا ہے۔ یارم اس وقت میں کوئی بحث نہیں چاہتی، میرا موڈ بہت اچھا ہے اور میں جا رہی ہوں تیار ہونے۔ وہ خوشی خوشی جانے لگی۔ یارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا جس سے وہ سیدھی اس کے سینے پر گری۔ بیبی، وہ جو لیلا ہے نا، تیار ہونے میں تقریباً 5 گھنٹے لگائے گی، تب تک ہمارے بچوں کی پلاننگ کرتے ہیں نا۔ اس کی بات سن کر روح ایک بار پھر شرم و حیا نے آن گھیرا، جبکہ یارم پیار سے کہتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ قید کر دیے۔ یار، میرے ساتھ فری ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، اس وقت میں بالکل بھی آپ کی کوئی بھی بات نہیں ماننے والی۔ پیچھے ہٹے وہ نظریں جھکا کر بولی، جبکہ ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ ہاں، تم نے کہہ دیا اور میں پیچھے ہٹ گیا، گویا یارم نے اس کا مذاق اڑایا۔ کبھی تو دیکھ لیا کریں، دن ہے یا رات ہے، اب صبح 10 بجے آپ کو رومانس کرنے کا موڈ ہو رہا ہے۔ غلط بیانی مت کرو، میں نے رومانس کی بات نہیں، اپنے ہونے والے بچوں کی پلاننگ کی بات کر رہا ہوں۔ اب مجھے بالکل ڈسٹرب مت کرو، میرے بچے دنیا میں جلدی آنا چاہتے ہیں۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتا ایک بار پھر سے اس پر جھکا۔ یارم، روح نے آخری کوشش کی اسے روکنے کی، مگر وہ یارم ہی کیا جو رک جائے۔ آخر روح نے اس کی شدتوں کے سامنے ہمت ہار کر اپنا آپ اس کے حوالے کر ہی دیا۔ خضر، شارف، لیلا، معصومہ چاروں گاڑی میں بیٹھے ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ جلدی نکلیں گے، اسی لیے تو رات کو بتایا تھا کہ سب لوگ وقت پہ تیار ہو جائیں۔ جلدی کرو یار، کہا بھی تھا سب لوگ جلدی تیار ہو جائیں تاکہ ہم وقت پہ نکلیں۔ خضر نے صرف پہلی لائن ہی اونچی آواز میں بولی تھی، باقی تو وہ صرف منمنایا تھا۔ ہاں، کیا کہہ رہے تھے تم؟ یارم نے باہر آتے ہوئے اپنا سامان گاڑی کی ڈگی میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں تو بس پوچھ رہا تھا کہ تمہیں اور وقت چاہیے ہو تو ہم یہاں انتظار کر لیتے ہیں، تم لوگ آرام سے آ جاؤ۔ خضر کی بات پر شارف کا کیا کہا بلند ہوا۔ اسے کیا دورے پڑنے لگے ہیں؟ یارم نے شارف کو کیا کہا لگاتے دیکھ کر پوچھا۔ دفع کرو ڈیول، تم تو جانتے ہو اس پاگل کو۔ خضر نے اس کا دھیان بٹایا۔ جب روح بھی جلدی سے باہر آ گئی۔ آج یارم کی منمانیوں نے انہیں بہت لیٹ کر دیا تھا۔ اس وقت بھی یارم اسے ایسی نسوں سے گھور رہا تھا کہ روح کو اس کے ارادے خطرناک لگے۔ ہم 6 لوگ جا رہے ہیں، روح نے خوشی سے پوچھا۔ 6 نہیں 7، اس کی طرف ایک ڈبہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ روح نے اسے تھام لیا اور یارم کو دیکھنے لگی جو اسے کھولنے کا کہہ رہا تھا۔ روح نے ڈبہ کھول کے دیکھا تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اس کا شونو زندہ تھا۔ وہ بے یقینی سے شونو کو دیکھنے لگی۔ شونو بھی اپنی دوست کو دوبارہ پا کر بہت خوش تھا۔ اس دن ہم تمہیں لے کر اسپتال چلے گئے، جبکہ معصومہ اور لیلا شونو کو بچانے میں لگ گئیں۔ ان دونوں نے اسے بچا لیا۔ اس کے سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی، اس کا بچنا مشکل تھا، اسی لیے میں نے تم سے کہا کہ شونو مر چکا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بعد میں زیادہ اداس ہو یا اسے اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھو۔ ویسے بھی لڑکیاں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہیں ایسے جذبات۔ شارف شرارت سے بولا تو معصومہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم کچھ زیادہ نہیں گھورنے لگی مجھے؟ شارف نے بدلے میں اسے گھور کے پوچھا۔ اچھا، میں سمجھ گیا۔ شارف نے اپنی فرضی کالر جھاڑتے ہوئے اپنے آپ کو ہینڈسم کہنا چاہا۔